آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوشش خدا نخواستہ کیا ناکام ہو گئی ایران امریکہ کے درمیان، یا یہ ابھی بھی دوبارہ سے ری اگنیٹ ہو سکتی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو مذاکرات ہوں گے، کیا ہو سکتے ہیں؟ بیکاز مذاکرات تو تب تک نہیں ہوں گے نا جب تک ایران پارٹی اپنا ڈیلیگیشن اناؤنس نہ کر دے. What do you see؟ دیکھیے یہ ایک بڑا اپہل ٹاسک ہے جو پاکستان نے اپنے ذمہ لیا ہے، کیونکہ ہوسٹائل نیشنز ہیں دونوں، بہت عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور جو تھرڈ پارٹی نیگوسیشنز ہوتی ہیں اس میں پھر جو ایک رولر کوسٹرز ہوتے ہیں، چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتی. بہرحال یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ جب تک ایران ایگری نہیں ہوگا تو دونوں فریقین ایگری ہوں گے تو ہی وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے. پاکستان کا جو رول اس سارے سلسلے میں رہا ہے وہ تو قابل تعریف ہے. وہ تو پورے ریجن کے لیے بھی بہت ہی ایک ایسا کام ہے جو کہ پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. تو جتنا ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں دنیا میں عمل لانے کے لیے، کیونکہ ایران امریکہ کی جنگ جو ہے وہ صرف دو ملکوں کی جنگ تو نہیں ہے. اسرائیل کے ڈیفینیٹلی امریکہ اور اسرائیل کے مفادات ایک ہیں، وہ چاہے جس مرضی پارٹی کی حکومت آ جائے وہاں پہ یہ جو معاملات ہیں پولیٹیکلی اسرائیلیز کا بڑا وہاں پہ ایک کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزیاں ہیں وہ تو وار کرمنلز ہیں جو ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. اور اس نے جس طرح سے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو ہٹ کیا ہے اپنی، انہوں نے تو بالکل ہی کسی قسم کی جو ایک بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کو تو نہیں رکھا ہے سامنے. کل امید کرتے ہیں کہ یہ جو جیسے دیا ہے، ظاہر ہے ایران کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جو آپ نے شروع میں کی کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بھی ایک ہر کسی کی ایک کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے نا جی، اس کانسٹیچوئنسی کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اور یہ چیزیں کوئی میرے لیے فرینکلی اسپیکنگ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں، دو کہ یہ جتنی جلدی ہو جائیں وہ بہتر ہے، کیونکہ ہم سفر بہت کر رہے ہیں، خاص کر پنڈی اسلام آباد کے شہری. آپ دیکھیں نا آج بھی ہم اپنے اپنے گھروں سے پروگرام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر روزگار نہیں ہے، عدالتیں بند ہیں میرے لیے، تو میرا تو روزگاری عدالتوں سے وابستہ ہے. مارکیٹس نہیں اوپن ہے، اسکول جو ہیں ان کی کوئی آپ شور نہیں ہے. تو ایک بطور شہری بھی بڑی پریشانی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کمیونیکیشن نہیں ہے. اور ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ جو تارڑ صاحب کا ٹویٹ آیا ہے، میرے خیال میں یہ غیر محتاط ٹویٹ تھا. جب آپ سالس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دونوں طرفین کی بات کو بڑا اس طرح سے رکھنا پڑتا ہے، مبہم رکھنا پڑتا ہے. اور ہمیں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم اس مذاکرات میں دم چلے ہیں کسی امریکہ کے، کیونکہ اس سے کوئی ہماری عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. تو آپ کو ایسا تاثر کیوں یہ ملا حکومت کی کسی ٹویٹ سے کہ ہم دم چھلے ہیں امریکہ کے؟ لیکن اس کا حذیفہ رحمان صاحب سے میں جواب لوں گی. جو ذکر آپ نے کیا ہے نا اسلام آباد پنڈی کے بند ہونے کا، اس سے واقعی عوام کو بڑی مصیبت ہو رہی ہے، بڑی تکلیف میں. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ جمعے کو مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اب ایک مفروضہ تو ہے، اب ایک توقع تو ہے. تو اس توقع، اس امید پہ اب لگتا ہے کہ اس ہفتے کے اینڈ تک تو اسلام آباد پنڈی نہیں کھلے گا فیصل صاحب. جی ہوپ فلی کھول جانا چاہیے. جی دیکھیے ہم تو دعا کرتے ہیں ان مذاکرات کی کامیابی کے بھی، کیونکہ جنگ لگے تب بھی ہمارا نقصان ہے جی، اور جنگ کی ٹاکس ہو رہی ہیں تب بھی ہم سفر کر رہے ہیں. تو ریجن سفر کر رہا ہے، دیکھیں نا گلف پورا پاکستان جو ہے معاملہ. امریکن جو ہیں وہ اس وقت ان کی جو گفتگو کا انداز ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انداز ہمیشہ سے ایسے رہا ہے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ یہ میں نے پہلے امریکن پریزیڈنٹ دیکھے ہیں جو بڑے وہ جسے آپ کہتے ہیں نا لوز ماؤتھ ہیں.